یا لطیفو یا ودودو، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ آج یا لطیفو یا ودودو کی صرف ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، رب کعبہ آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، آج کے دور میں جس انسان نے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر لی، جس انسان نے اپنے دشمن پر قابو پا لیا، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور ہماری ہی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے عزیز و اقارب بھی ہمیں اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، کوئی ہمیں کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ آج یا لطیفو یا ودودو کی ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، ایک رات کے اندر آپ کی زندگی، آپ کی ہر حاجت، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، آپ نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہیں، آپ کاروبار میں ترقی کے لیے پریشان ہیں، یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھیے گا۔ یہ کیسی روحانی دعا ہے جس میں اللہ کے دو پیارے نام یا لطیفو یا ودودو شامل ہیں۔ یا لطیفو کا مطلب ہے نہایت مہربان، باریک بینی۔ اس وظیفے کو عام طور پر پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے، حاجات پوری کروانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آج آپ حاسدین کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگوں کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، نظر بد سے اپنے کاروبار کا، اپنی اولاد کی حفاظت چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کے لیے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کا چراغ جلانا چاہتے ہیں، تو آج یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ، یہ ایک تسبیح جس گھر میں بتائے گئے طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یہ کامل وظیفہ اللہ والوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کا ایک فرد یہ عمل کر لے تو گھر کے تمام افراد اپنی اپنی حاجتوں میں، اپنی اپنی مرادوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو کریں، اللہ کے سامنے بیکاری فقیر بن کر مانگے، وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ والوں نے فرمایا کہ یہ کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس حاجت کے لیے چاہیں، جس مراد کے لیے چاہیں، جس پریشانی سے نجات کے لیے چاہیں، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آج اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، مالک مکان آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ بے بس ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، آج یا لطیفو یا ودودو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے مالک مکان کے دل میں رحمت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو اللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان بھی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، اولاد کے لیے آپ یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں گے تو اللہ آپ کو قرض سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھیں گے، اللہ آپ کو نوکری عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، آپ نافرمان، بگڑی ہوئی ضدی اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، کوئی شخص آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اکثر بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب آپ کے گھر میں شادی کے ماحول میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، آپ جس کا نام لے کر یا لطیفو یا ودودو کی یہ تسبیح پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا، وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کی ہر بات پر ہاں ملائے گا، آپ کے خلاف نہیں جائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں، دے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر بیٹی کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے تو رشتے کے لیے آپ یا لطیفو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، جس کا نام، جس کا تصویر پر آپ یہ عمل کریں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں۔ اللہ والو، یا لطیفو یا ودودو کی تاثیر و طاقت، اس کے کمالات، اس کے فضائل و برکات جتنے بتانا شروع کرو اتنے کم ہیں۔
صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اسے ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، طاقتور دشمن سے حفاظت کے لیے اور اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ عورتیں اپنے خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ کامل وظیفے میں یہ شرط ہے کہ آپ کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے عورتیں خاص ایام سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کسی دن کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کو روزگار چاہیے، روزگار کے لیے پڑھیں، اولاد کے لیے پڑھیں، کاروبار کے لیے پڑھیں، نوکری کے لیے پڑھیں، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھیں۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، نافرمان بگڑی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنے سینئر کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جس انسان سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے صرف اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا لطیف یا ودود کا وظیفہ ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے اللہ کے نام یا لطیف کا مطلب ہے وہ نظروں سے اوجھل ہے اور وہی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور بڑا ہی باریک بین ہے اور وہ خبردار ہے۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے حوالے کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی لطافت کا مطلب ہے کہ وہ نرمی اور حکمت سے کام لیتا ہے اور اس کا احساس نہ ہو۔ اللہ والو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے، جو شخص انہیں یاد کرے اور ان کے ساتھ دعا مانگے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے ناموں سے دعا کرنا سنت ہے۔ اگر مشکل کشائی میں آپ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں تو صحیح مسلم میں اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں سفر کی سختی، برے مناظر اور خراب لوٹنے یعنی مال یا گھر والوں کی تباہی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا لطیفو نرمی سے کام لینے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والو، یا لطیفو کے کمالات بتانا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ یا لطیفو سے رب کو پکارتے ہیں تو رب کی ذات بے گھروں کو گھر دے دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دیتی ہے، ہر طرح کی سختی سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مشکلات سے جان چھٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح یا ودود رب کعبہ کا وہ صفاتی نام مبارک ہے کہ جسے محبت کرنے والا، اپنے بندوں سے نہایت شفقت رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ اس اسم پاک کا وظیفہ رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے، محبت کے لیے پڑھا جاتا ہے، گھریلو خوشیوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، دل کی تسکین کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور جب یا لطیف یا ودود
ان دو نام مبارک کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے۔ آپ کا طاقتور دشمن نرم ہو جاتا ہے، وہ دشمن جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یا لطیف یا ودود پڑھنے سے طاقتور دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یا لطیف یا ودود اکٹھے ملا کر پڑھنے سے وہ لوگ جو روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں، جن کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، یا لطیف یا ودود پڑھنے سے آپ کے تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام یا ودود کے بارے میں سورہ بروج میں ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ سورہ شورا میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، وہی تو ہے جو رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یعنی کہ یا ودود کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی سورت مبارکہ سورہ بروج میں بھی ذکر کیا ہے، سورہ شورا میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وظیفے اللہ کے کامل وظیفے ہیں، یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں۔ اگر کوئی بندہ اسے یقین کامل سے پڑھتا ہے تو اللہ اتنے اچھے انجام، اتنے اچھے اسباب اور غیبی مدد سے نوازتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کی قرآنی صورتوں پر شک و شبہات کریں گے، یا لطیف یا ودود کا یہ خاص وظیفہ شک و شبہات بھی پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں اللہ کی محبت کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو پکارتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم میں اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ایسے یاد کرتا ہے، یعنی کہ جب تک بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا ودود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے، تیری رضا کے مقابلے میں، اور تیری سزا سے، تیری معافی کے مقابلے میں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری ذات سے۔ صحیح مسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ یا ودود ایک ایسا بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آج آپ نے یا لطیف یا ودود کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ یا لطیف یا ودود ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر میں آپ کو یا لطیف یا ودود کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بے حد لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد آپ کو یقین دلانا ہے کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، رب کے نام ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 12 جگہوں پر حدیث مبارکہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان ناموں سے دعا کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ بھی بے بس ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں تو یا لطیف یا ودود پڑھ کر اللہ سے یاد کریں، اللہ سے مانگیں۔ یا لطیف یا ودود ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا لطیف یا ودود ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیف یا ودود ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اور یا لطیف یا ودود کو پڑھتے ہوئے آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میں بتا دوں کہ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کامل وظیفہ ہے، انہیں اللہ والوں کے طریقوں سے پڑھو گے تو بے شمار فائدے ہوں گے۔ اپنی منمانی کرو گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو نہ وظیفے کا فائدہ ہوگا نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ یا لطیف یا ودود پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، یا لطیف یا ودود پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا لطیف یا ودود پڑھ کر یاد کیا، تو پھر اللہ یا لطیف یا ودود پڑھنے والے پر محبت کے راستے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ یا لطیف یا ودود پڑھنے والے کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے یا لطیف یا ودود کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے غلطی کوتاہی لاپرواہی سے کم یا زیادہ پڑھا تو وظیفے کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔
بہتر یہ ہے کہ یا لطیفو یا ودودو کو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھیں۔ ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنے سے غلطی کوتاہی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ یا لطیفو یا ودودو کو 100 بار پڑھتے ہوئے۔ اگر تو آپ کسی دشمن کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کسی پر شک ہے کہ یہ بندہ آپ پر حسد کرتا ہے، نظر بد لگاتا ہے یا جادو جنات کے اثرات کرواتا ہے، تو اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر یا لطیفو یا ودودو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں کی، آپ کی اولاد کی، آپ کے کاروبار کی ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت فرمائے گا اور آپ کے دشمن کے دل میں نرمی پیدا فرمائے گا۔ آپ کے دشمن کو کسی اور مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ اس کے دل میں ایسی محبت عطا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، سب کے سامنے سٹینڈ لے گا، آپ سے شادی کرے گا اور آپ کے ساتھ خوشحال زندگی بھی گزارے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی پر قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو یا لطیفو یا ودودو صرف 1 رات کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 1 دن کا وظیفہ 1 بار کرنے سے، جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر یہ عمل کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، وہ راتوں رات تڑپ اٹھتا ہے، اللہ اسے تیر کی طرح سیدھا بنا دیتا ہے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتوں میں خلل ہیں، طلاق کی نوبتیں آ چکی ہیں، اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ جن کے شوہر اپنی بیویوں کو منہ تک نہیں لگاتے، برے شرابی زانی ہو چکے ہیں، بگڑے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ بگڑی ہوئی اولاد، نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یا لطیفو یا ودودو کے بے حد کمالات ہیں۔ 100 بار یا لطیفو یا ودودو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر یا لطیفو یا ودودو کے بعد ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس سے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ ہدایت بھی کہا جاتا ہے، اللہ کو یہ سورت مبارکہ اتنی پسند ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور آج کے دور میں جس نے رب کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک بار قرآن کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کی آیات بھی ساتھ، ہفتے کے دن بھی ساتھ، 7 کے عدد کو یاد کرتے ہوئے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر جس کا نام لوگے اللہ اس کے دل میں محبت پیدا فرمائے گا، اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا پانی جس کو پلا دو گے، اگر وہ بیمار ہے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کے سامنے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، آپ کے سامنے مقابلہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی وہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہی وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا، صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ مکمل پڑھتے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیمار خود اپنے لیے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد بیمار کے قریب بیٹھ کر 7 بار سورہ فاتحہ کا دم کیا پانی پلا دے، انشاءاللہ بیمار کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ یا لطیف یا ودود اور سورہ فاتحہ کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ کی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ہاتھوں سے نکل گیا تو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کو بڑا پچھتانا پڑے گا۔